الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، اسد اللہ سبحانی صاحب نے ارشاد فرمایا یہ موقع میسر آیا آپ حضرات کی زیارت کا، اللہ تعالی ہم سب کو دین کے کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ کچھ باتیں آپ سے مختصر وقت میں عرض کرنی ہے۔ عقائد اہل سنت پر پختگی کے تعلق سے آج کی اس بزم نور کا انعقاد ہے۔ دنیا میں سب سے مضبوط شخص وہ ہوتا ہے جو نظریاتی طور پر مضبوط ہوتا ہے، جن لوگوں کا کوئی نظریہ نہیں نہ ہوتا، جس طرف کی ہوا چلی، جس طرف کی کوئی بات سن لی، جس طرف زیادہ لوگوں کو جاتے آتے دیکھا اسی طرف کے ہو گئے۔ نظریہ جب تک مضبوط نہیں ہوتا انسان کوئی کارنامہ بھی سر انجام نہیں دے پاتا۔ جو نظریاتی پختگی ہوتی ہے نا، ذہنی پختگی، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہوائیں چلتی رہتی ہیں، آندھیاں آتی رہتی ہیں، طوفان اپنا رخ بدلتے رہتے ہیں، لیکن جن درختوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو، اہل اسلام کو جس چیز نے پہلے دن سے لے کر طاقت دی تھی وہ ان کا نظریہ تھا، مزاج ایک بن گیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین سچا ہے، یہ انشراح صدر انہیں حاصل ہو گیا۔ اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ نکلا کہ انہیں صرف جینے میں مزہ نہیں آ رہا تھا بلکہ مرنا بھی مزیدار ہو گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان اتنا پختہ ہو جائے کہ وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ اتنے محبت والے لوگ ہیں، اتنا پیارا بندوبست ہے، اب آپ سنیں بس۔ جب تک بندہ نظریاتی طور پر پختہ نہیں نہ ہوتا، جو لوگ نظریاتی طور پر پختہ نہیں نہ ہوتے، پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا غلط ہے، فلانا بھی تو یہی کہہ رہا تھا، فلانا بھی تو بات ٹھیک ہی کر رہا تھا، الجھ جاتے ہیں لوگ۔ فکری انتشار، آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ کون سا گھر آباد ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ وہ گھر آباد ہوتا ہے جہاں گھر میں بسنے والے ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، اور اگر ایک دوسرے پر اعتماد اٹھ جائے نا رشتوں سے، تو جتنی مرضی سہولیات گھر میں موجود ہو، جتنی بڑی آمدن ہو، وہ گھر تکلیف میں آ جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر ذرا سا بھی شک ہو جائے خامد کو معاذ اللہ اپنی بیوی پر کہ یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو جتنے مرضی اچھے کھانے پکتے ہوں اور اتنے مرضی گھر کشادہ ہو، اس گھر میں رہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پختگی نہیں رہی، بد اعتمادی ہو گئی۔ اور یہی حال بیوی کا ہے، اور اسے اندازہ ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو ساری بھی آپ اسے آسانیاں دے دیں تو وہ غیر مطمئن رہتی ہے۔ مسلمانوں کو دین نظریاتی طور پر پختہ کرتا ہے، نظریات، یہ جو عقیدہ ہے توحید و رسالت ہے، یہ بندے کو طاقتور کر دیتا ہے۔ بندہ ذہنی طور پر، فکری طور پر، اعصابی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہوا الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا، ایک ہے تمہارا معبود۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہمیں حکم کیا دیا گیا، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، تم اگر طاقتور ہونا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، تو اے ایمان والو پھر دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارے محبوب پاک علیہ السلام آخری نبی ہے، تم پورے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے پورے، کچی پکی باتیں نہ کرو، دین قبول کرنا پھر پورا طاری ہو۔ ویسے بھی بندہ کوئی کام کرے تو صحیح کر کے نہ کرے، اس کا مزہ نہیں آتا۔
ہمارے استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے لولے لگڑے کام نہ کیا کرو، ایک کر لو زندگی میں پر سونا کر کے کرو۔ جو بندہ کام، یہ آیت نازل کب ہوئی تھی؟ ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور لوگ اہل یہود کی طرف سے کلمہ پڑھ کے اسلام میں آئے تھے۔ اب ایک چیز آپ نے سالوں استعمال نہ کی ہو پھر وہ آپ کو کرنی پڑ جائے تو بعد وقت کو بوجھ بنتی ہے۔ ہمارے یہاں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو ایک چیز نہیں کھاتے، زبردستی کھلائیں تو وہ تنگ پڑتے ہیں، بعض اوقات چیزیں طبیعت سے میچ نہیں کرتی، حالانکہ گھر میں روٹین سے پاک نہیں ہوتی۔ یہودیوں کے ہاں ہفتے کے دن کی تعظیم کی جاتی تھی، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، ان کا ایک مزاج تھا۔ اب یہ لوگ جب مسلمان ہو گئے ہیں تو اسلام کے اندر کوئی فرض تو نہیں ہے اونٹنی کا دودھ پینا۔ شاید میں اور آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں جنہوں نے کبھی نہ پیا ہو، کتنے لوگ ایسے ہوں جنہوں نے کبھی گوشت نہ کھایا ہو، نہیں کھاتے، اکثریت سے نہیں کھاتے۔ لیکن ان لوگ یہ نوجوان ذرا میری بات غور سے سنیں گے، جو بعض روغن خیال لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور فکری آوارگی کا انہیں شکار کر دیا جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ ان لوگوں کے ذہن میں خیال آیا، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، بظاہر بڑی سادی سی بات ہے، ان کے دلوں میں خیال آیا کہ یار مسلمانوں کے ہاں کوئی اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں، واجب نہیں، ضروری نہیں، اور یہودیوں کے ہاں منع ہے اور ہماری طبیعت سے میچ بھی نہیں، تو چلو اس طرح کرتے ہیں، سارے کام دین کے کریں گے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں مسئلے کی نزاکت، اس کی باریکی آپ کے ذہن تک میں اتار سکوں۔ انہوں نے کہا سارے کام کریں گے، لیکن تھوڑا سا نا وہ جو یہودیوں کا نظریہ تھا نا، تھوڑا سا اس کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم اونٹنی کا دودھ نہ بھی پئیں، اون کا گوشت نہ بھی کھائیں، ہفتے کے دن کی اگر تعظیم کر بھی لیں تو کیا حرج ہے؟ جب ان کے دلوں میں یہ خیال آیا، انہوں نے یہ بات کی تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تمہارا رتی برابر بھی ادھر ادھر جانا گوارا نہیں، مسلمانوں دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے۔ یہ جو ذرا سی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتا، پہلے تھوڑا سا بند ٹوٹتا ہے، تھوڑا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے، اسے بند نہیں کیا جاتا تو سوراخ بڑا ہو جاتا ہے، اسے نہ بند کیا جاتا اور بڑا ہو جاتا ہے۔ اگر چھوٹے سوراخ کو بند کرو گے نا، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گروہ علماء مستحبات نہ چھوڑنا، ورنہ لوگ سنت کا ترک کریں گے، سنت نہ چھوڑنا، کہیں لوگ واجبات کا ترک شروع نہ کریں۔ چھوٹی چیزوں سے، چھوٹی چیزوں پر لوگ بہادر ہوتے ہیں، پھر بڑی پر بھی ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا اس بات کو کہ اسلام کہتا ہے ذرا سا بھی نظریاتی پختگی، یہ تو بندے کو طاقتور کرتی ہے، یہ بندے کے اندر قوت پیدا کرتی ہے جب آپ نظریاتی طور پر پکے ہوتے ہیں۔ دیکھیں سادی سی بات ہے سر پہ پگڑی باندھنا، ایک سادی سی بات ہے، امام شریف باندھ لیں، اسلام پابند نہیں کرتا۔ آپ دیکھتے ہو کہ بہت سارے لوگوں نے مختلف انداز میں امامے باندھے ہوتے ہیں، باندھ لیں آپ، لیکن اس پر بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے دین کا نظریہ ہے ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے یہودی بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں، تم نے ٹوپیوں میں پگڑی باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ ہمارا ایک الگ نظریہ ہے، ہماری ایک الگ سوچ ہے، ہمارا ایک الگ دین ہے، ہم ایک الگ فکر کے لوگ ہیں، ہمیں اپنی کو جو فکری پختگی ہے اسے قائم رکھنا ہے۔ انسان کے چہرے پر بال اٹھتے ہیں، بال بعض اس میں تراشنے ہوتے ہیں، بعض رکھنے ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اس میں بھی تم نے یاد رکھنا ہے، تم نے خیال کرنا ہے میرے عزیز، ہمیں نا وہ خاص، چونکہ ہم ایک مسلمان اسٹیٹ میں رہتے ہیں، وہ جو ایک خاص نظریاتی پختگی مسلمانوں کے اندر ہوتی تھی نا، طاقت، اور وہ بار بار اس بات پر ناز کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، بار بار چیزوں کو دیکھتے تھے تو بار بار فخر کے ساتھ کان اونچا ہوتا تھا، شکر ہے اللہ کا ہم مسلمان ہیں۔ وہ جو بار بار اس مقام پر وہ شکر ادا کرتے تھے، وہ ہماری طبیعتوں کا الا ماشاء اللہ خاصا اس لیے نہیں ہے کہ ہم
اس فکری پختگی کی طرف نہیں بڑھ پا رہے. کچی پکی باتیں کرتے ہیں ہمارے نوجوان, سویرے کچھ اور کہتے ہیں, دوپہر کو پروگرام بدل جاتا ہے, شام کو ارادہ ہی تبدیل کر دیتے ہیں. آپ اپنے اندر ایک نظریاتی پختگی پیدا کریں. آپ ایک بات کا ذہن بنا لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے کہا تھا آپ بڑی پکی پیٹی باتیں کرتے ہیں, تو فرماتے ہیں یہ میں نے مدینے والے رسول سے لیا ہے, یہ خیرات پائی ہے میں نے نبی پاک سے. کہا وہ کس طرح؟ تو یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا تھا میرے بیٹے یاد رکھنا, ادھر دیکھنا میری طرف. حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتے. ساری حکومتیں, ساری سیاستیں, سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا ہو. اور فرمایا یہ سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ سنوارنا چاہیں, سنوار نہیں سکتے جب تک میری رحمت, میرے رب کی حکمت کا تقاضا ہو. تو پھر لوگوں سے ڈرنا اور ڈر کے نظریہ بنانا اور کچی پکی باتیں کرنا, ایک تو عقیدہ توحید کے بارے میں مضبوط ہو جائیں, اور دوسرا نا یہ جو نظریہ رسالت ہے نا, یہ جو حضور کی غلامی کا نظریہ ہے, یہ حضور کی شانوں کا نظریہ ہے, یہ جو محبوب کے ادب کا نظریہ ہے, آپ یقین کریں یہ بندے کو تازہ دم رکھتا ہے, یہ بندے کو فولاد کی طرح مضبوط رکھتا ہے. یہ جو حضور کی نعت کا شوق ہے نا, یہ ہر غم سے نجات دے کے بندے کو اس غم میں مبتلا کرتا ہے کہ روح ہر وقت وجد کرتی رہتی ہے. آپ کبھی دیکھیں نا, ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ کریں گے کہ مولوی صاحب آپ تو فارغ البال آدمی ہیں, آپ کو ٹینشن نہیں ہے, ٹینشنیں بڑی ہیں, پریشانیاں بڑی ہیں, وہ آپ ٹھیک ہوں گے تو نعت بھی پڑھ سن لیں گے. تو میں کہا کرتا ہوں نعت پڑھنے سے تو ٹینشنیں دور ہوتی ہیں. مجھے بتاؤ سب سے زیادہ دکھ تو صحابہ نے دیکھے, انہوں نے تو تلواریں چمکتی دیکھی, انہوں نے تو اپنے قبیلے گھر خاندانوں کی مخالفت دیکھی, انہوں نے تو طوفانوں سے ٹکرا کر وقت گزارتے ہوئے دیکھا. یہ نہیں کہا کہ حالات پوری طرح ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر ہم نبی پاک کی شان کی بات کریں گے, پوری طرح بہتری ہو جائے گی تو پھر ہم حضور کی نعت پڑھیں گے. اس طرح نہیں کیا انہوں نے. آپ کبھی کتب حدیث کو, کتب سیرت کو پڑھیں تو آپ کو مزہ آ جائے. جنگ خندق میں یہ بھی صحابہ نے روایت کیا ہے, یہ بھی صحابہ نے روایت کیا ہے کہ بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے, اور یہ بھی صحابہ نے روایت کیا ہے. اسی عالم میں حضور کی شانوں کو اس رنگ میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب ایک چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی نا, تو محبوب نے کہا لاؤ نا میں تمہیں توڑ کے دیتا ہوں. جس کو دارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. فرمایا میں تمہیں توڑ کے دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ یہ بھی صحابہ ہی روایت کرتے ہیں کہ پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے تھے, اور یہ بھی صحابہ ہی فرما رہے ہیں کہ نبی پاک چٹان پر ایک ضرب لگاتے تھے تو فرماتے تھے لو بھئی اللہ تعالیٰ نے روم کی کنجیاں عطا کر دی ہیں. دوسری ضرب لگاتے تھے تو شام کے فتح ہونے کی خوشخبری سناتے, تیسری ضرب لگاتے تھے تو ایران کی فتح یابی کی خوشخبری سناتے. نبی پاک کی شانوں کا بیان بھی ساتھ ساتھ ہی ہو رہا. بدر میں تلواریں تھوڑی تھی, زرہیں تھوڑی تھی, افراد تھوڑے تھے, یہ بھی صحابہ نے روایت کیا ہے. اور حضور کو علم غیب اتنا تھا کہ حضرت انس بن مالک فرماتے جنگ تو سویرے ہونی تھی, میرے نبی نے تو رات کو نشان لگا کے بتا دیا تھا فلانا یہاں مرے گا, فلانا یہاں مرے گا, فلاں یہاں مرے گا. اور کوئی تم غیب ہو تم سے نہاں بلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. میرے دوست نظریاتی پختگی پکی بات ہے. مسلمان وہ ادھر ادھر کی چیزوں کا شکار نہیں ہوتے, ان کی طبیعتیں تازہ دم رہتے ہیں. ہمارے ہاں جب تک وہ فکری پختگی نہیں آتی, جب تک وہ طاقت نہیں آتی, جب تک وہ میں یونیورسٹی میں حاضر ہوا, پاکستان کے یونیورسٹی میں مجھے بلایا گیا, ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کی گفتگو سے نا, اگرچہ ان کا خیال تھا ورنہ میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں, ماں نانم کے ماں نانم, ان کا خیال تھا کہ شاید آپ معروف ہیں لیکن بعض اوقات نا آپ کی باتوں سے جو اپنے مشرب اور اپنے مسلک کی تائید چھلکتی ہے وہ بہت زیادہ ہے.
میں نے ان سے کہا میں کسی روگ کا شکار نہیں نہ ہوتا. لوگ روگ کا شکار ہوتے ہیں, ہم کسی روگ کا شکار نہیں ہوتے. رنگ بڑے بدلیں گے, نظری جو ہے زندگی میں بڑی چیزیں آئیں گی, پر قبر میں جو چیز بندے نے لے کے جانی ہے وہ اس کا نظریہ ہے. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, ہم نے اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے. فکری طور پر کبھی مروب نہ ہو, کمزور نہ ہو, اپنے عقائد میں اپنے نظریے میں ہمیشہ پختگی دکھائیں. آپ دیکھیں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہو گئے. آج مسلمانوں کو نبی پاک علیہ السلام کی باتوں پر کبھی وہ یقین حاصل ہونا جو صحابہ کے جذبات تھے. تو ایک لفظ بولتے ہیں ہمارے یہاں لوگ, ٹینشن, ڈپریشن, انزائٹی, یہ لفظ ہماری زندگی سے ویسے نکل گئے. مطمئن زندگی, طاقتور. اور کس طرح کی مطمئن زندگی کہ حضرت فاروق اعظم کے مقدس کرتے کو پیوند 25 لگے ہوئے, اور جب وہ منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں تو کیسے و کس طرح اپنے محلات میں کانپ جاتے ہیں. طاقت. روب کبھی بھی کپڑوں کا نہیں ہوتا, روب بندے کے کردار کا ہوتا ہے. 4 کروڑ کا کسی کا گھر ہو نا, پیسے کرپشن کے ہو تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں تو 2 نمبر مال ہے. اور بندے کا ٹوٹی ہوئی کرسی کو وہ بیٹھا ہو نا, چھوٹا سا سرکاری ملازم ہو اور ٹیبل بھی سادہ ہو, چند فائلیں پڑی ہو, تو بہت بڑا مالدار بھی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یار اے بندہ بڑا کھڑا ہے, نہ سفارش ہو گیا نہ پیسے پڑ جاتے. تو مانا کیا ہوا, روب تیرے کپڑوں کا نہیں ہوتا ہے, یہ مثال ہوتا ہے. آج بھی آپ کو اتنا فاسٹ میڈیا ہے لیکن پیدل خبریں زیادہ ملیں گی. کوئی وجود نہیں, کسی جگہ نہیں, لیکن وہ پیدل خبر یہ ہو گیا ہوگا, فلانے نے یہ کیا ہوگا. منفی چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں جلدی اثر. آپ دیکھیں نا, ایسا خوفناک زمانہ آ گیا ہے کہ لوگوں نے نبی پاک کی شانوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا. جہاں صرف غلامی کرنی چاہیے تھی, جہاں ادب سے سر جھکانا چاہیے, وہاں بھی معاذ اللہ تعالیٰ لوگوں نے اپنی زبانوں کو کھولنا شروع کر دیا. حضور کی عظمت کے تعلق سے شان. اور میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا, اس کو یاد رکھنا, رات کو سونے سے پہلے نا میرے نبی کی ایک نعت سن کے سویا کرو. جو باتیں بندہ سنتا ہے وہ زبان پر جاری ہو جاتی ہے, جو زیادہ دیکھتا ہے وہی ذہن بن جاتا ہے. کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو 70-72 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی, کیسے ہو گئی؟ وہ کہنے لگے خدا کے بندے, بندہ سارا دن جس کی باتیں کرے, سارا دن جن کے تذکرے کرے, جن کی حدیثیں پڑھے پڑھائے سنائے, اور جب وہ ان میں کھو جاتا ہے تو پھر اللہ کرم فرما دیا کرے. آپ بات کو سمجھیں, حضور کی نعت شریف سن کے سو گے نا طبیعت تازی رہے گی. سارا دن فتاوی جات لکھنا, سارا دن مسائل دیکھنا, حواشی لکھنا, درسی کتب پر کام کرنا, کتنی بڑی مشغولیت ہے اعلیٰ حضرت کی. لیکن جب وہ رات کو نعت لکھنے بیٹھتے ہیں نا تو ان کا انداز اتنا نرالا ہے. وہ فرماتے ہیں ان کی مہک میں دل کے گنجے کھلا, وہ جس راہ چل لیے ہیں کوچے بسات. ایک بہت بڑے شاعر تھے پاکستان کے, ان کا انتقال ہو گیا. ایک دفعہ ایک تقریب میں میری ان سے ملاقات ہو گئی, تو ہمارے گمان کچھ ہوتے ہیں, بعض اوقات بات کچھ اور ہوتی ہے. تو میرا خیال تھا کہ شاید ان کو, چونکہ ان کا وضع کا لباس ایسا تھا کہ شاید بالکل کبھی یہ قریب نہ آئے ہوں, وہ میری غلط فہمی وہ بھی دور ہوئی. مجھ سے ملاقات کی اور کچھ تھوڑی سی گفتگو کے بعد شناسائی ہو گئی. ایک ٹیبل پہ ہم بیٹھ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھا ہے؟ تو مجھے کہنے لگے پیر صاحب آپ کیوں فکر کریں, دنیا میں بڑے لوگوں نے بات کی ہے پر جو بات وہ شخص کر گیا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے یار لوگوں نے اپنے محبوب کے لیے بڑا کچھ کہا, اور بعض لوگ کسی حدود و قیود کے پابند نہیں تھے, کسی مذہب کے معاذ اللہ پابند نہیں تھے, انہوں نے حد درجے مبالغہ آرائی کی. پر فاضل بریلوی نے یہ جو کہا ہے نا, ان کے قدموں کا دھون ہے اب حیات. کہنے لگا میں نے بھی بڑے شعراء کے پاس اٹھا بیٹھا ہوں, پر حد ہو گئی. جن کے قدموں کا دھون ہے وہ
جان مسیحا ہمارا نبی۔ اتنی بڑی بات، اتنی عظیم بات، اتنی کھل کے بات، جن کے قدموں کا دھوبن ہے وہ جان مسیحا، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ۔ اور آپ کبھی حسن دیکھیں نا، لفظوں کی سادگی اور جملوں کی رعنائی اور مفاہیم کا سمندر، کہنے لگے اپنے مولا کا پیارا ہمارا اور دونوں عالم کا دھولا۔ یہ تازگی، اپنی بات کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، اسی نظریاتی پختگی کو آگے لے کے آؤ۔ ادھر دیکھو دوستو، قرآن مجید میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں نا، جو ان کے ساتھ والے ہیں، والذین معہ، صحابہ اور اہل بیت، وہ ان کی تعریف یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ مجھے بتائیے، ہم نے تاریخ کی کتابیں دیکھنی ہے یا قرآن کی آیت کو دیکھنا ہے؟ یہ تو قرآن مجید نے بتایا کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے مہربان تھے۔ پتہ ہوا کیا ہے؟ مجھے آپ لوگوں کے پسینوں کا اور گرمی کا بڑا سخت احساس ہے، اور میں باتیں بھی تیزی سے کر رہا ہوں، بڑی جلدی، بس چند منٹوں میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ سنیں، اللہ آپ کو بہتر صلاح جزا دے۔ سنیں، اللہ جزا دے۔ سنو میرے عزیز، آپ کو جب بھی کوئی عالم، کوئی شیخ حدیث سناتے ہیں، کہ کسی جگہ آپ حدیث پاک کو لکھا ہوا پڑھتے ہیں، تو وہ جب روایت شروع کرتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ نہیں کہتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، سید عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، یوں ہی روایت بیان کی جاتی ہے۔ اسلام کے خلاف سازش یہ ہوئی کہ چونکہ ہمیں دین روایت کر کے دیا تھا صحابہ نے، کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا جناب صدیق اکبر نے ایک مقام پہ، پھر قرآن مجید کے جمع میں سب سے بڑی خدمت سر انجام دی حضرت عثمان غنی نے۔ اسلام کے خلاف سازش یہ کی گئی، میں آپ کے ذہنوں پر دستک دینا چاہتا ہوں، دیکھیں میں کس درد سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ سازش یہ کی گئی کہ دین کو تو لوگ مشکوک نہیں کر سکتے تھے، جو لوگ دین پہنچانے والے تھے ان کو مشکوک کرنے کی کوشش ہوئی، صحابہ کو، اہل بیت اتحاد۔ جب آپ کسی بندے پر بحث کرنی شروع کر دیتے ہیں نا، بندہ ٹھیک نہیں تو معاذ اللہ پھر اس کی بات ٹھیک ہوگی۔ یہ ہاتھ کیا گیا امت کے ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسے ویسے راہ چلتے کسی نے کوئی بحث چھیڑ دی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ اسلام کے جو اصل ہیرو ہیں وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ ان لوگوں کی زندگیوں سے حضور کی سیرت کا عکس چھلکتا تھا، ان کو دیکھ دیکھ کے سن کے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ انہوں نے زندگیاں لگا دی دین کے لیے، اور کبھی انہیں پڑھو گے، کبھی غور کرو گے۔ ہم نے بھی یہاں ممبر سے، میرے جیسے لوگوں نے بھی غلطی کی ہے، مجھے آج مان لینے دو وہ غلطی، ہم نے بھی ایک غلطی کی۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو خلفائے راشدین کی بات بتا چاہیے، وہ بھی بڑی نعمت ہے، بڑی غنیمت ہے، پر ہم آپ کو نہیں بتا سکے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی شان ہے، جنہیں حضور نے فرمایا میری امت کا امین ہے۔ ہم نہیں بتا سکے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی عظمت، جن کے بارے میں کریم نے فرمایا قرآن میرے عبداللہ سے سیکھنا، یہ اسی طرح پڑھتا ہے جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ لوگوں، ہم نے تمہیں نہیں بتایا کہ حضرت ابو ذر غفاری کی عظمت، میرے محبوب نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی۔ ہم نہیں بتا سکے آپ کو وہ عظمتیں، وہ شانیں کہ حضرت زبیر بن عوام کا مقام کیا تھا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی شان کیا تھی، حضرت سعید بن زید کے مرتبے کیا تھے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر ملت کے جوانوں کو کبھی بتایا جائے نا کہ حضرت خالد بن ولید کیا تھے، تو میری ملت کا جوان کبھی بھی سر جھکا کے نہ جیے، جب بھی جیے سر اٹھا کے جیے، اس کے اندر طاقت پیدا ہو جائے۔ اگر میں آپ
اور ہم نے یہ کام کیا ہوتا کہ حضرت بلال کی عظمت کیا ہے تو کبھی کوئی غریب اپنے فاقے پہ رویا نہ کرتا، اس غریبی سے پیار ہو جاتا، اس فقیری سے عشق ہو جاتا، اس تھوڑے پہ گزارا کر کے محبوب کو راضی کرنے کا مزہ نصیب ہو جاتا۔ لیکن وہ ممبر و محراب نے بھی اللہ ماشاءاللہ جب میری طرح کے لوگوں کے ہاتھ آیا تو وہ ڈیوٹی نہیں پوری، اپنے اندر ان لوگوں کی عقیدت پیدا کرو، ان کا احترام اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ یہ لوگ یہ جو خارجیت کی طرف جاتے ہیں، ناسبیت کی طرف جاتے ہیں، تفضیلیت کی طرف جاتے ہیں، یہ تمہیں ذہنی طور پر الجھانا چاہتے ہیں، یاد رکھنا غلامی کرنا رسول پاک کے صحابہ کی، یاد رکھنا اپنے دلوں کو ہمیشہ فرش راہ رکھنا ان رستوں سے، ان رستوں کا جن رستوں پہ محبوب کی اولاد چلا کرتی تھی۔ کبھی کمزور ہوئے ہم تو یار وہ لوگ ہیں جو اپنے اساتذہ کے بچوں کا احترام کرتے ہیں، اپنے مشائخ کیوں یہ اصلہ نار جنے کی کریے اور نسلہ آگ نہیں پڑھ دے، ہم تو اپنے جن کے گھر سے کھانا کھا لیتے ہیں نا ان کے بچوں کا